آن لائن ایپ فراڈ پر بات کرتے ہیں سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے سجاد مصطفیٰ باجوہ سے۔ جی سجاد صاحب، ایف آئی اے لون ایپ کے ذریعے لوگوں کو پھنسانے والے گروہ کے خلاف خود بخود کارروائی کیوں نہیں کرتی؟ ایف آئی اے کیوں انتظار کرتا رہا کہ ایک شخص اپنی جان سے جائے اور اس کے بعد کارروائی کی جائے؟ ایک فارنر کمپنی ہے، اگر کوئی چائنیز، کوئی افریقن، کوئی انڈین، کوئی کسی اور ملک کے لوگ یا پاکستانی، جب وہ کوئی ایک فارن ڈاکومنٹ سبمٹ کر رہے ہیں جس میں ان کی فائنینشیل سٹیٹمنٹ ہے وہ سبمٹ کر رہے ہیں، یا وہ کوئی اپنی کمپنی کا بیک گراؤنڈ دے رہے ہیں، تو جب تک وہ کسی پاکستانی ایمبیسی کی سرٹیفائڈ نہیں ہوگی تو جینوئن کیسے تصور کی جائے گی؟ دوسری ہے کہ جی اگر ایمبیسی بھی سرٹیفائی کرے تو جب تک اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ جب تک پاکستانی مشن جو ہے، فارن آفس جو ہے، اس کو سرٹیفائی نہیں کرتا تو اس کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہوتی۔ اب یہ سارا پروسیس ایس سی پی نہیں کر رہی ہے، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی ڈاکومنٹیشن کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا آپ ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ جیسے ایپ ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے ان کا سارا ڈیٹا ان کے پاس چلا جاتا ہے، ان کے کانٹیکٹ، ان کی ویڈیوز، ان کے پکچرز، ان کا سارا ڈیٹیل چلی جاتی ہے۔ پھر یہ ایک ہفتے کے بعد ان کو بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس بلیک میلنگ سے جو ہماری سوسائٹی ہے، ایک باعزت آدمی ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس کی فیملی، اس کے بچوں کے سسرال، ان کے کزن، ریلیٹیو کے پاس، دوستوں کے پاس جائے کہ یہ لون میں پھنسا ہوا ہے 20-25,000 50,000 میں۔ پر یہ کرتے کرتے پھر جیسے ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، پھر ساتھ ہی دوسری کے ساتھ وہ ریفر کرتے ہیں، اچھا آپ اس ایپ پہ تھوڑی چلے جائیں، وہ آپ کو دے دے گی۔ وہ جو اس نے 15-20 ہزار لون لیا ہوتا ہے، پھر دوسری میں پھنستا ہے، پھر دوسری کے بعد پھر تیسرا لون لیتا ہے، پھر اگلی ہر ایپ وہ ریفر کر دیتے ہیں، اور یہ تقریباً 5-6-7 ایپس میں اس کو گھما کے یہ تقریباً اس کو 4-5 لاکھ تک لے جاتے ہیں۔ یہ سارا پروسیس ہے، یہ سارا فورجری ہے، فراڈ ہے، اور اس میں بلیک میلنگ ہے، اور یہ ایک سائبر کرائم ہے کہ جب ایک کوئی بلیک میل کرنا شروع کرتا ہے، آپ سے فراڈ کرتا ہے، تو اس میں پھر سائبر کرائم کے قانون جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے۔ اور اس کو سب سے پہلے تو یہ میں نے جیسے بتایا کہ اس میں ایس سی پی کا اور اسٹیٹ بینک کا بہت بڑا رول ہے جو وہ ادا نہیں کر رہے۔ سب سے پہلا کام ہے کہ جرم ہونے سے پہلے روکا جائے، یہ اداروں کا کام ہے کہ ایسے میئر لیے جائیں کہ جرم ہو نہ، لیکن اگر کوئی جرم ہو جاتا ہے تو اس کے خلاف پھر ان کے خلاف پراپر کارروائی ہو، اور وہ بندے پکڑے جائیں اور ان کے خلاف کارروائی ہو، ان کو سزائیں ہوں۔ لیکن اگر کسی فائنینشیل فراڈ میں لوگوں کو سزائیں نہیں ہوں گی تو پھر یہ جرم چلتا رہے گا۔ اچھا سر، یہ بتائے گا اگر کوئی شخص قرض لے کر اس طرح کے کسی گینگ کے چنگل میں پھنس جائے تو وہ متاثرہ شخص ایف آئی اے سے کیسے رجوع کر سکتا ہے، کیسے ان کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے؟ اس سے متعلق تھوڑا رہنمائی کیجیے گا۔ بیسیکلی جب کوئی کرائم ہوتا ہے تو چیک اینڈ بیلنس ہے، کہ جو چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ ہائیسٹ آفس ہی ہے کہ اگر پرائم منسٹر کا ڈر ہو، خوف ہو کہ اگر کسی منسٹری کے اندر کوئی کام تھا وہ غلط ہوا تو پرائم منسٹر اس منسٹری کے خلاف ایکشن لے، اور پھر منسٹری کو جب پتہ ہوگا کہ میرے خلاف ایکشن ہوگا، وہ منسٹری کے لوگ جو ہیں وہ پھر آگے اس کے متعلقہ جو سبارڈینیٹ ادارہ ہے جیسے ایف آئی اے ہے یا ایس سی پی ہے، اسٹیٹ بینک ہے، تو اس کے خلاف کوئی کارروائی ہو۔ لیکن اگر ان کے کسی کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں ہونی، اور پھر سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے سجاد مصطفیٰ باجوہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سر، آپ کے وقت کا بے حد شکریہ۔